الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير۔ اے نبی آپ کہیے کہ تم بلاؤ ان لوگوں کو جن کو تم نے اللہ کو چھوڑ کر خدا بنا رکھا ہے، یقیناً وہ آسمان و زمین میں رائی کے دانے کے برابر کی چیزوں کے بھی مالک نہیں ہیں، اور نہ وہ ان دونوں کے بنانے میں شریک ہیں، اور نہ وہ اللہ کے مددگار ہیں۔ کفار مکہ میں 3 قسم کے لوگ تھے جن کا عقیدہ اللہ سے 3 طرح کا تھا۔ ایک وہ لوگ تھے جن کا عقیدہ یہ تھا کہ آسمان و زمین کے بنانے میں انہی کا ہاتھ ہے، یہ جو بت ہیں جن کی یہ عبادت کرتے ہیں انہوں نے ہی آسمان و زمین کو بنایا ہے۔ ایک قسم کے یہ لوگ تھے، ان کا یہ عقیدہ تھا۔ دوسری قسم کے وہ لوگ تھے جو کہتے تھے کہ انہوں نے تو نہیں بنایا، بنایا تو اللہ نے۔ دوسری قسم کے وہ لوگ تھے جن کا عقیدہ یہ تھا کہ اللہ کے ساتھ بنانے میں یہ شریک ہیں، ایک بنانے والا اللہ ہے اور دوسرے یہ بت ہیں جنہیں ہم عبادت کرتے ہیں، ان کی مدد سے اور ان کے تعاون سے اللہ نے ان آسمان و زمین اور ان کے مابین چیزوں کو بنایا، اس لیے ہم ان کی عبادت کرتے ہیں۔ اور تیسرا طبقہ یہ تھا جو یہ کہا کرتا تھا یا جن کا عقیدہ یہ تھا کہ یہ جو بت ہیں جن کی ہم عبادت کرتے ہیں یہ نہ تو آسمان و زمین کے بنانے والے ہیں نہ بنانے میں شریک ہیں، البتہ یہ اللہ کے مقبول بندے ہیں، ہم ان کی عبادت اس لیے کرتے ہیں کہ ان کے ذریعے ہم اللہ کا قرب حاصل کریں گے، لِتُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ، ہم ان کی عبادت اس لیے کرتے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ کا قرب دلائیں گے۔ یہ 3 طرح کے عقیدے رکھنے والے 3 قسم کے لوگ تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس اور اس کے بعد کی آیتوں میں ان تینوں عقیدے کا بطلان کیا ہے اور صاف اعلان کر دیا کہ نہ تو اللہ کا کوئی شریک ہے بنانے میں، نہ بنانے والا ہے، اور نہ یہ بت اللہ کے یہاں سفارش کر سکتے ہیں اور انہیں اللہ کے یہاں مقام دلا سکتے ہیں۔ تینوں طرح کے عقیدوں کا باطل کر دیا اور یہ بتا دیا کہ اللہ کی ذات ہی واحد خدا ہے، اس کے خدائی میں کوئی دوسرا شریک نہیں ہے۔ اسی کو کہا کہ اے نبی آپ کہیے کہ تم جن کو پکارتے ہو اللہ کے علاوہ وہ بالکل بھی مالک نہیں ہے آسمان و زمین میں رائی کے دانے کے برابر، مالک نہیں ہے۔ مالک وہ ہوتا ہے جو کسی چیز کو بناتا ہے۔ آپ نے کسی چیز کو ایجاد کیا، تخلیق کی، تو آپ کی ملکیت ہے، لیکن یہ لوگ آسمان و زمین کے بالکل مالک نہیں ہیں، یعنی ان کا آسمان و زمین کے بنانے میں کوئی دخل نہیں ہے، اللہ نے بنایا ہے، اس لیے اللہ مالک ہے۔ یہ پہلے لوگوں کے عقیدے کو باطل قرار دیا۔ دوسرا فرمایا اور نہ یہ ان کے بنانے میں کسی طرح کے شریک ہیں، نہ اللہ کے ان میں سے کوئی مددگار ہے۔ یہ دوسرے قسم کے لوگ جو شریک ٹھہراتے تھے، اللہ نے فرمایا کہ نہیں، نہ یہ شریک ہے اور نہ بنانے میں مددگار ہے۔ اور بالفرض تم ایسا سمجھتے ہو، یہاں پر تو نہیں، دوسری جگہوں پہ یہ کہا گیا کہ اگر تم سمجھتے ہو کہ واقعی یہ بنانے والے ہیں یا بنانے میں شریک ہیں تو اس کا نمونہ بنا کر پیش کرو، لیکن اس کا کوئی جواب ان کے پاس نہیں بن پڑا، لہذا یہ ان کے غلط عقیدے کا باطل ہونا ثابت ہو گیا۔ وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ عِنْدَهُ، اور کوئی بھی اللہ کے پاس سفارش، کسی کی بھی سفارش اللہ کے نزدیک نفع بخش نہیں ہے، إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ، مگر اس شخص کی جس کو اللہ نے اجازت دی ہو۔ تیسرے قسم کے جو لوگ جن کا عقیدہ یہ تھا کہ یہ ہمارے سفارشی ہیں، اللہ کے یہاں ان کے ذریعے ہمارا کو قرب حاصل ہوگا، اللہ نے فرمایا نہیں،
نہ یہ سفارش کر سکتے ہیں، نہ یہ اللہ کا قرب دلا سکتے ہیں۔ سفارش کا حق تو انہیں ہی ملے گا جنہیں اللہ اجازت دیں گے۔ نبی، پیغمبر، رسول علیہ الصلاۃ والسلام بھی سفارش نہیں کریں گے، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام محض سفارش کریں گے، بقیہ پیغمبروں کو بھی ہمت نہیں ہوگی۔ اور پھر جب حساب و کتاب کا سلسلہ شروع ہو جائے گا تو اللہ تعالیٰ اپنے مخصوص بندوں کو جن کو سفارش کرنے کی اجازت دیں گے وہی کرے گا، اور جن کی سفارش کی اجازت دیں گے انہی کی کرے گا۔ یہ بھی نہیں ہے کہ دھڑلے سے، ایک تو یہ ہے کہ ہر ایک سفارش نہیں کرے گا، جن کو اجازت ملے گی وہی کرے گا، اور دوسرے یہ کہ جن کی کے لیے سفارش کرنے کا اختیار ملے گا انہی کے لیے کر سکتا ہے، غیر مومن کے لیے یا اور بھی کنڈیشن ہے ایسے لوگوں کے لیے نہیں کر سکتے ہیں۔ تو ایک تو یہ ہے کہ کوئی سفارش کر بھی نہیں سکتا، اور بالفرض اللہ کی اجازت سے کرے گا بھی تو پھر محدود کرے گا جتنی کی اجازت ہوگی۔ لہذا اس عقیدے سے بتوں کی پوجا کرنا کہ یہ اللہ کے یہاں ہمیں قرب دلائیں گے، سفارش کریں گے، یہ عقیدہ بھی غلط ہے، یہ بھی کفر اور شرک ہے۔ حتی اذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلی الکبیر، یہاں تک کہ جب ان کے دلوں سے گھبراہٹ دور ہو جائے گی تو وہ کہیں گے کیا ہوا، تمہارے رب نے کیا کہا؟ قالوا الحق، یہ کہیں گے کہ ہمارے پروردگار نے حق کہا، وہو العلی الکبیر، اور وہی بلند اور بڑی شان والا ہے۔ کل قیامت کے دن ایک وقت ایسا آئے گا کہ گھبراہٹ کا اور پریشانی کا ایک عام فضا ہوگی، سارے مومن، کافر، نیک، صالح، بد، انبیاء، غیر انبیاء سب گھبراہٹ کے شکار ہوں گے۔ وہ کب ہوگا؟ حساب و کتاب سے پہلے، جب حساب و کتاب کا آغاز نہیں ہوا ہوگا، کیا کیفیت ہوگی، کیا حالت ہوگی، سب اپنے اپنے اعمال کو لے کر پریشان ہوگا۔ آپ نے سنا بھی ہوگا یہ حدیث کہ سارے لوگ اس پریشانی کے عالم میں سارے انبیاء کے پاس جائیں گے کہ آپ سفارش کر دیں، سارے انبیاء منع کر دیں گے۔ پھر حضور علیہ الصلاۃ والسلام جب آپ سجدہ میں جائیں گے اور اللہ تعالیٰ آپ کی سفارش قبول کرنے کا وعدہ فرمائیں گے اور سجدہ سے سر اٹھائیں گے اور حساب و کتاب کا سلسلہ شروع ہوگا، تو پھر جا کر گھبراہٹ کچھ کم ہوگی۔ وہ جو گھبراہٹ کا ماحول ہوگا وہ پریشانی کا، اس کی طرف اشارہ کیا گیا کہ اس وقت جب لوگوں کے دلوں میں گھبراہٹ ہوگی تو اس وقت گھبراہٹ جب تھوڑی دیر کے بعد دور ہو جائے گی تو وہ کفار کہیں گے کہ کیا بات ہوا، کیا معاملہ ہے، اور دنیا میں جو کچھ ہوا اس کے بارے میں تمہارے رب کا کیا فیصلہ ہے؟ تو وہ کہیں گے قالوا الحق، کہ ہمارے رب نے جو کچھ کہا تھا اسے ہم نے سچ پایا، ہمارے رب نے کہا تھا کہ مرنے کے بعد ہم دوبارہ زندہ ہوں گے، ہم نے مانا تھا اور آج ہم اپنی آنکھوں دیکھ رہے ہیں۔ ہم نے یہ بھی مانا تھا کہ ہمیں حساب دینے اپنے اعمال کے، اور ہم حساب کے میدان میں کھڑے ہیں، تم نے نہیں مانا، آج تم اس کو دیکھ رہے ہو۔ تو جو کچھ ہمارے پیغمبر اور کے ذریعے ہمارے رب نے ہمیں پیغام دیا ہم نے اسے مانا تھا، اور آج اپنی آنکھوں ہم نے انہیں حق پایا۔ قالوا الحق وهو العلی الکبیر، اور آج اس کی بڑی شان ہے۔ قل من یرزقکم من السماوات والارض، اے نبی آپ پوچھئے کہ کون تمہیں آسمان و زمین میں رزق دیتا ہے؟ قل اللہ، آپ کہیے کہ اللہ، وَإِنَّا أَوْ إِيَّاكُمْ لَعَلَىٰ هُدًى أَوْ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، ہم یا تم ہدایت پر ہیں یا کھلی گمراہی میں ہیں۔ پھر ایک سوال کا حکم ہوا کہ اے نبی آپ ان سے پوچھئے کہ آسمان و زمین کی مختلف چیزوں سے تمہیں جو رزق عطا کرتا ہے کون ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے خود ہی جواب دیا کہ آپ کہیے کہ یہ اللہ ہے۔ اگر اللہ نہ ہو اور اللہ اپنے رزق کو روک لے تو دنیا کی ساری طاقت مل کر کچھ نہیں دے سکتی، اور اگر اللہ دینا چاہے تو دنیا کی ساری طاقت مل کر روک نہیں سکتی۔ اور اس کا نمونہ ہم اپنی زندگی میں دیکھتے ہیں کہ ایک شخص بڑی محنت کرتا ہے، کاروبار میں پیسے بھی لگاتا ہے اور مختلف تدبیریں بھی اپناتا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ فیل ہو جاتا ہے۔ اور بہت سے لوگ ایسے تھے کچھ کیا نہیں، معمولی سی دکان کھول کر بیٹھ گئے اور اللہ نے چلا دیا۔ تو یہ نظام ہے اس کا۔ تو رزق دینے والا، آسمان و زمین کی تخلیق کرنے والا بھی وہی اور رزق دینے والا بھی وہی۔ اس کے بعد اے نبی آپ کہیے
کہ میرا دعویٰ یہ ہے کہ ہم حق پر ہیں، انا وإیاکم، اور تم کہتے ہو نہیں ہم حق پر ہیں تو اب ہم میں اور تم میں سے کوئی ایک ہی تو یا تو ہدایت پر ہوگا دوسرا گمراہی میں ہوگا، یا تو ہم ہدایت پر ہوں گے تو تم گمراہ، اور تم ہدایت پر ہوگے تو ہم گمراہ۔ تو یہ جو تمہارا دعویٰ ہے کہ ہم ہدایت پر ہیں، اور یہ پیچھے دلائل دے دیا کہ اللہ کی وحدانیت میں یہ شرک کرنے والے، کفر کرنے والے ہدایت پر نہیں ہو سکتے۔ اب تم خود غور کر لو کہ تم اپنے اس عقیدے میں واقعی ہدایت پر ہو یا گمراہی پر ہو۔ یہ قرآن نے ڈائریکٹ ان کے عقیدوں کے باوجود، کفریہ اور شرکیہ عقیدے کے باوجود، انہیں یہ نہیں کہا کہ تم گمراہ ہو، بلکہ یہ انداز اپنایا کہ تم خود ہی ان دلائل کی روشنی میں یہ غور کر لو کہ ہم گمراہی میں ہیں یا تم گمراہی میں ہو۔ اور یقینی بات ہے کہ دونوں نہ تو ہدایت پر ہے نہ دونوں گمراہ ہیں، ایک گمراہ ہے ایک ہدایت پر ہے۔ اب اس کا فیصلہ تم خود کر لو کون ہے، اور اس کے فیصلے سے پہلے سب اپنے اپنے عقیدے کو دیکھ لو اور اس عقیدے کی روشنی میں فیصلہ کر لو۔ یہ طرز اللہ تعالیٰ نے اپنایا، اور مفسرین نے لکھا ہے کہ دعوت و تبلیغ کا یہ طرز بڑا عمدہ ہے کہ آدمی کسی کو ڈائریکٹ گمراہ نہ کہہ دے، ڈائریکٹ اس کو کافر نہ کہہ دے، ڈائریکٹ اس کو مشرک نہ کہہ دے منہ پر۔ جب دلائل سے کوئی بات کہہ دے تو اس دلائل کی روشنی میں خود اس کو سوچنے کے لیے چھوڑ دے کہ اب تم سوچ لو کہ اس دلائل کی بنیاد پر ہماری بات صحیح ہے یا تمہاری بات صحیح ہے۔ تو نتیجہ کیا ہوگا کہ سامنے والا ٹھنڈے دماغ سے سوچے گا، لیکن آپ ڈائریکٹ دلیل دے کر یہ کہہ دیں گے تم تو کافر ہو، تم تو گمراہ ہو، تو بھڑک جائے گا۔ نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ اس کی دماغ میں جو بات سمجھنے کی بھی ہوگی، سوچنے کے لائق، وہ نہیں سوچے گا۔ اس لیے دعوت و تبلیغ میں مفسرین نے یہ اصول اپنایا ہے کہ جب کبھی ہم دعوت کے کام کے لیے نکلیں تو سامنے والے سے گفتگو کے دوران ہم اپنے دلائل جب رکھ دیں تو ان دلائل کی روشنی میں یہ کہہ دیا جائے کہ بھائی دیکھیے یہ تو ہمارے پاس دلائل ہیں، یہ قرآن کا حکم ہے، یہ حدیث میں فرمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اب ان دلائل کی روشنی میں آپ خود جائزہ لے لیں کہ ہم غلط ہیں یا آپ غلط ہیں یا ہمارا عمل کیسا ہے۔ تو اس سے کیا ہوگا کہ سامنے والا غور فکر کرے گا اور آپ کی بات سنے گا۔ لیکن اگر ڈائریکٹ ہم فتویٰ لگا دیں گے تو اس سے بھڑک جائے گا۔ فتویٰ تو وہی ہوگا، حکم تو وہی ہے، لیکن ہر حکم کو ڈائریکٹ منہ پر سنایا جائے یہ ضروری بھی نہیں ہے۔ تو اس لیے یہ طریقہ قرآن نے اپنایا کہ اب تم خود فیصلہ کر لو کہ ہم ہیں ہدایت پر یا تم ہو، اور دونوں میں سے کوئی ایک ہی ہدایت پر ہوں گے، دوسرا گمراہ ہوگا۔ قُلْ لَا تُسْأَلُونَ عَمَّا أَجْرَمْنَا وَلَا نُسْأَلُ عَمَّا تَعْمَلُونَ، آپ کہیے کہ تم سے ہرگز سوال نہیں کیا جائے گا ان کاموں کے بارے میں جو ہم نے کیا، اور نہ ہم سے سوال کیا جائے گا ان عمل کے بارے میں جو تم کرتے ہو۔ کسی سے کوئی دوسرے کے عمل کا سوال نہیں ہوگا، ہر ایک کو اپنے عمل کا جواب دہی دینی ہے۔ قُلْ يَجْمَعُ بَيْنَنَا رَبُّنَا، آپ کہیے کہ ہمارا رب ہمارے درمیان ہم سب کو اکٹھا کرے گا، ثم یفتح بیننا بالحق، پھر ہمارے درمیان بالکل ٹھیک فیصلہ کر دے گا، وہو الفتاح العلیم، اور وہ بہت بڑا فیصلہ کرنے والا اور بڑی جانکاری رکھنے والا ہے۔ اللہ تعالی کل قیامت کے دن خود فیصلہ فرما دیں گے کہ ہم میں سے کون حق پر ہے اور کون گمراہ ہے۔ اے نبی یہ بات آپ کہہ کر اپنی ذمہ داری سے بڑی ہو جائیے۔ اب یہ بات نہ مانے تو آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ دعوت کرنے والوں کو، دعوت کے کام کرنے والوں کو دعوت دینے کے بعد پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ انہوں نے ہماری دعوت کیوں نہیں قبول کی۔ ہماری ذمہ داری دعوت دینی ہے، اللہ کی ذمہ داری ہے، اللہ چاہے گا تو انہیں ہدایت کی توفیق دے گا، اور اگر نہیں چاہے گا تو ہدایت کی توفیق نہیں دے گا۔ اس لیے دعوت دینے والوں کو دعوت قبول نہ کرنے پر، دعوت سے مراد دین کی دعوت، ہمیں پریشان ہونے یا اس کے بارے میں غلط باتیں کرنے، غیبت کرنے، اس کی برائی جگہ جگہ بیان کرنے کی اجازت ہرگز نہیں ہے۔ ہم نے کسی مسلمان بھائی کو نماز پڑھنے کے لیے کہا، بار بار کہا، جماعت میں بھی کہا، تنہائی میں بھی کہا، نہیں مانا، ہمیں اس کی غیبت، اس کی برائی یا اس کی عزت کو اچھالنے کی ہرگز اجازت
نہیں ہے۔ دین کی آڑ میں کسی مسلمان کے عیب کو اچھالنا، اس کی برائی کرنا بہرحال حرام ہے، ناجائز ہے۔ ہمارے یہاں یہ رواج ہے کہ ہم دین کا سہارا لے کے بہت سے غلط کام کرتے ہیں اور ہم یہ سمجھتے ہیں دین کا کام کر رہے ہیں۔ یہ دین کا کام نہیں ہے، ہمیں اس کا خاص پاس و لحاظ رکھنا چاہیے۔ قل ارونی الذین الحقتم به شرکاء کلا بل هو اللہ العزیز الحکیم۔ اے نبی کہیے کہ مجھے دکھاؤ ان لوگوں کو جن کو تم نے اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرا رکھا ہے۔ کلا ہرگز نہیں، بلکہ وہی اللہ ہے جو زبردست ہے اور بڑی حکمت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے کہ نبی آپ کہیے کہ جن کو تم نے شریک بنا رکھا ہے اللہ کے ساتھ، انہوں نے کچھ بنایا ہو تو وہ ہمیں دکھاؤ۔ اللہ کی مخلوق میں اللہ نے جن چیزوں کو بنایا، اس میں سے کوئی ایسی چیز جس کو ان شرکا نے بنایا ہو تو تم ہمیں بتاؤ۔ اور صرف دعویٰ نہیں، کسی چیز کے بارے میں کہہ دینا کہ ہاں اس نے ہمارے بت نے بنایا، نہیں، دلیل کے ساتھ بتاؤ کہ یہ فلاں چیز آسمان و زمین کی ہمارے بتوں نے بنایا ہے۔ اور ظاہر ہے جب کلا قرآن نے خود کہہ دیا ہرگز نہیں، قرآن نے سوال بھی پوچھا اور منع بھی کر دیا کہ یہ اس کا جواب ہی نہیں دے پائیں گے کیونکہ انہوں نے کچھ بنایا ہی نہیں ہے، اور بنانا تو دور کی بات، بنانے میں شریک بھی نہیں ہے۔ لہذا اللہ تو وہی ہے، ایک ہے جو زبردست ہے اور بڑی حکمت والا ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا ولکن اکثر الناس لا يعلمون۔ اور ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر پوری انسانیت کے لیے خوشخبری سنانے والا بنا کر اور ڈرانے والا بنا کر، لیکن اکثر لوگ نہیں سمجھتے۔ اس سے پہلے کی آیت تک میں اللہ تعالیٰ نے اپنی وحدانیت اور خدائی کو ثابت کیا۔ اس آیت میں اللہ کے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کی رسالت کو ثابت کر رہے ہیں کہ اے نبی ہم نے آپ کو پوری انسانیت کے لیے جو ایمان لائے خوشخبری سنانے والا اور جو ایمان نہ لائے اسے جہنم سے ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ یہ آیت اللہ کے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کے قیامت تک پیغمبر ہونے کی دلیل ہے۔ اب آپ کے بعد قیامت تک کوئی پیغمبر نہیں آئے گا، اور صرف آپ جنات کے پیغمبر نہیں تھے انسان کے، بلکہ آپ جنات کے بھی پیغمبر تھے۔ اب آپ کے بعد کوئی پیغمبر نہ آئے گا۔ اس سے پہلے جتنے بھی انبیاء آئے وہ مخصوص زمانے کے لیے آئے، بلکہ مخصوص علاقے کے لیے آئے، پوری دنیا کے لیے بھی نہیں۔ جس زمانے میں آئے اس زمانے میں بھی وہ پوری دنیا کے پیغمبر نہیں ہوتے تھے، بلکہ مخصوص خطہ اور علاقے کے ہوا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی خاصیت یہ ہے کہ آپ نہ تو مخصوص زمانے کے لیے ہیں بلکہ قیامت تک کے لیے ہیں، نہ مخصوص خطے اور علاقے کے لیے ہیں بلکہ ساری انسانیت کے لیے ہیں، چاہے وہ دنیا کے کسی بھی حصے میں رہتا ہو۔ اس لیے اب آپ کے بعد پیغمبروں کا سلسلہ بند۔ سوال یہ ہے کہ آپ کے بعد پیغمبروں کا سلسلہ کیوں بند کر دیا گیا؟ اس لیے بند کر دیا گیا کہ پیغمبروں کی ضرورت دو وجہوں سے پڑی۔ نمبر ایک کہ پہلے جو انبیاء آئے ان کی کتابیں میں تحریف ہو گئی، اور اصل چیز جو دعوت کی اللہ کی طرف سے آئی تھی وہ باقی نہیں رہی۔ لہذا اب پیغمبر کو اس لیے بھیجا گیا آگے تاکہ پچھلے کتاب میں جو تحریف کر کے لوگ گمراہ ہو گئے ان کی اصلاح کی جا سکے۔ چونکہ اللہ نے اس شریعت کی جو ماخذ ہے یعنی قرآن، اس کی حفاظت کی ذمہ داری لی قیامت تک، اور اس میں تحریف کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ لہذا اور اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت کی حفاظت کی بھی ذمہ داری لی ہے۔ جب قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری کا وعدہ ہے تو حدیث کی حفاظت بھی ہوگی، کیونکہ یہ حدیث قرآن کی تفسیر ہے۔ لہذا جب اس میں تحریف نہیں ہوگی اور قیامت تک یوں ہی حال پہ رہے گی، تو چونکہ اصلاح انہی سے ہونی ہے اور اس میں کوئی تحریف نہیں ہوگی، تو اس کی ضرورت بھی نہیں ہے کہ اب نئی کتاب یا نئی شریعت یا نئے پیغمبر بھیجے جائے۔ پچھلے کتابوں میں یہ ہوا کہ ایک مدت تک وہ صحیح حالت پر رہی، پھر لوگوں نے منمانی سے اس کتاب میں تبدیلی کر کے اپنی باتیں داخل کر لی، تو اس میں صحیح پیغام کے لیے پھر سے پیغمبر اور کتاب کو بھیجنا پڑا۔ چونکہ اب یہ بات
نہیں ہے، اس لیے اب کوئی پیغمبر قیامت تک نہیں آئے گا یہ شریعت. لہذا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ قیامت تک دنیا مل کر بھی چاہے کہ اس دین اسلام میں ذرہ برابر تبدیلی کر دے تو نہیں کر سکتے، بال برابر بھی. یہ ہمارا ایمان اور عقیدہ ہی نہیں، یقین ہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا. اس لیے ایک حدیث میں اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی خصوصیت بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ 5 چیزیں ایسی ہیں جو صرف مجھے عطا ہوئی اور کسی کو نہیں ملی. ان میں سے ایک چیز یہ تھی کہ میری نبوت نہ تو زمانے کے ساتھ خاص ہے نہ تو مکان کے ساتھ خاص ہے، پوری قیامت تک کے لیے نبوت ہے اور ساری انسانیت کے لیے ہے، اور انسان کے ساتھ جنات کے ساتھ بھی ہے. اس لیے اس آیت میں رسالت کو ثابت کر کے اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات پر اور نبی پر ایمان لانے کی دعوت دی ہے، اور الحمدللہ اللہ کے فضل سے ہم مومن بھی ہیں، اللہ کے کی ذات پر بھی ایمان رکھتے ہیں اور آپ کے پیغمبر پر بھی رکھتے ہیں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمارا خاتمہ بھی اسی عقیدے اور اسی ایمان پر فرمائے. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، ونستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزة عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین.